کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں اور کل عبادات خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی ولایت اور اسی کے لیے سوا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ ولی اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برد جی میں بندوں پر بالخصوص سب پر اور حق کروڑ درود و سلام کا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت ہے۔ حضرات گرامی قدر، امانت میں خیانت، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رسول کی اور اپنے مخلوق کی خیانت کرنے کا مومنوں کو منع کیا۔ مسلمانوں کو منع کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی چاہت مسلمانوں سے کیا ہے یہ پتہ چل رہی۔ ایک مسلم مرد اور عورت کیسا ہو، اس سے اللہ کیا چاہتا ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ توحید، عقیدہ، شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا، یہ عقیدے کی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کیسا مسلمان، ایک مسلمان آدرش اچھا بہترین مسلمان اور انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے تعلق سے بھی اور انسان کے تعلق سے بھی بہترین ہو، اس کے اندر اچھی کوالٹی، اچھی صفات ہو، وہ عام انسانوں سے ہٹ کے ہو، اس کو دیکھنے پر انسانوں کو اچھا محسوس ہو، اس کا اخلاق، اس کی کردار، اس کے معاملات، اس کے تعلقات گھر میں باہر دوستوں میں اچھے سے اچھے ہو۔ یعنی ایک مسلمان اپنے ظاہری اور باطنی طور پر ایسا ہو کہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ صرف عقیدہ صحیح کر لیا، شرک سے بچ گئے، بدعات سے بچ کے سنت پہ آ گئے، 5 وقت نماز پڑھ لی، کافی نہیں، کافی نہیں، اللہ کی قسم کافی نہیں۔ کیونکہ یعذب الناس من اہل توحید فی النار حدیث کے اندر آتا ہے۔ توحید والوں کو جو جن کا عقیدہ مضبوط ہے، توحید پر ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ آگ کا عذاب دے گا۔ کیوں؟ معاملات صحیح نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہوئی، اچھے سے اچھا مسلمان بننا، صرف عقیدہ درست کرنا کافی نہیں۔ اسی لیے قرآن جب پڑھیں گے آپ تو قرآن میں کئی صورتوں میں، مثلا سورہ مومنون، سورہ معارج اور اس طرح کی کئی صورتوں میں مومن کیسے ہوتے ہیں اللہ نے یہ بتایا۔ جیسے سورہ مومنون میں شروعات میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ 10 صفات 12 صفات نہیں پر ذکر کی کہ ایک مومن مرد اور عورت میں یہ خوبی ہوتی ہے، اس کا رشتہ اللہ سے بھی درست اور صحیح ہوتا ہے اور اس کا رشتہ بندوں سے بھی آپس میں درست ہوتا ہے۔ ایک انسان کو برا انسان بنانے والی تمام چیزیں اس مومن سے دور رہتی ہیں۔
اس کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں آتی ہے جو اس کے اسلام اور اس کے ایمان میں نقص پیدا کر سکے. انہی نقص پیدا کرنے والی چیزوں میں ایک چیز ہے خیانت. اسی لیے اس سے بچنے کا آرڈر دیا. سمجھے بات کو؟ مومن میں، مسلم مرد اور عورت میں کمیاں نہیں ہونی چاہیے ایسی جو اس کے کردار کو داغدار کر دے، جو اس کی شخصیت پر انگلی اٹھا دے. ایسی صفات مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اخلاق اور کردار اور معاملات کو لے کے وہ ایک دم پاک صاف ہو. اسی لیے مومنوں کو آرڈر دیا. قرآن کے اندر کئی احکام یا ایھا الناس کر کے اے انسانوں، اور کئی احکام اے ایمان والوں کر کے. انسانوں میں دوستگی ہو نہیں ہو، لیکن اے مومنوں تمہارا معاملہ ایسا رکھو تاکہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکو. تمہارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اسی طرح جس طرح تمہارے پیغمبر اور تمہارے نبی کے اخلاق کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آتے تھے، تمہارے اندر بھی یہ کوالٹی ہونی چاہیے. نمازیں کافی نہیں، روزے کافی نہیں، توحید پڑھانا کافی نہیں، معاملات کو درست کرو. اسی لیے اس عورت کا بیان جو جا وجہ بتاتا ہوں کہ ایک عورت کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تہجد گزار ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، اللہ کے نبی کا جہنم میں جائے گی. تہجد گزار، نفلی عبادتیں کرنے والی جہنم میں. کیوں؟ کہ اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ دے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ اخلاق، کردار اور معاملات، اس کی کتنی اہمیت ہے اللہ رسول کی نظر میں. اللہ سے اچھے تعلق ہونے کے باوجود بھی جہنم کی وعید. کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے اس کے معاملے صحیح نہیں تھے. لوگوں سے اپنے معاملات کو درست کرو. رشتہ داروں سے، دوستوں سے، قرابتداروں سے، لینداروں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، مردوں سے، عورتوں سے آپس میں اپنے معاملات کو صحیح کرو. اور معاملات کو بگاڑنے والی، رشتوں میں درار پیدا کرنے والی، دلوں میں بغض پیدا کرنے والی، لوگوں میں کھائی پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے اسلام نے روک دیا. اور ان میں سے ایک چیز ہے خیانت، جس کا درس ہمارا سیریز کے طور پہ چل رہا ہے. دو باتیں یا تین باتیں اپنے کر دیں اس آیت کے حوالے سے. اللہ نے کہا اے ایمان والو تم اللہ کی خیانت مت کرو. اس پر ہم نے تفصیلی دو دروس میں بات کر لی کہ ایک مسلم اللہ کے ساتھ کیسے خیانت کرتا ہے. یہ ہم نے تفصیلی بتا دیا نا آپ؟ امید کرتا ہوں یاد ہوگا. دوسرا کیا پوائنٹ تھا کس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی؟ رسول کے ساتھ خیانت. رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. رسول کے ساتھ ایک مومن کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ اور کیا ہے یہ رسول کی خیانت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ. اب رسول نے جو کیا وہ امانت ہو گئی. رسول نے ہمارے سپرد جو کیا وہ امانت ہو گئی. اب اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، ورنہ وہ خیانت کس کی کہلائے گی؟ رسول کی خیانت. رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمارے خطبے کی سیریز بھی پچھلے 2-3 خطبے اسی کے ہوئے. ترکت فیکم شیئا لن تضلوا بعدہما تمسکت بہما کتاب اللہ. الگ الگ الفاظ سے الگ الگ موقعوں پر حضور نے یہ
بات کئی موقعوں پہ کہی کہ میں تمہارے بھی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے نہیں بھٹکو گے۔ تمہارے لیے وہ قانون، آئین، دستور کی حیثیت رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ رسول نے ہمیں یہ چیز دی، اب اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اب اس کی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی خیانت تو ایک روایت کے اندر کسی جگہ بیان کر دیا، مشہور روایت ابن ماجہ کی، ایاکم محدثات الامور، میری سنت کو تھامنا۔ میرے ہدایت یافتہ میرے چار وزیر، میرے ساتھی، میرے خلفاء رفقا، میرے خلیفہ، ان کی سنت کو بھی تھام لینا۔ دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا، دین میں نیا کام کرنا یہ بدعت ہے، برا ہے، اور یہ نیا کام کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے خیانت، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے شریعت دی، قرآن دیا، سنت دی، ایک مسلمان اس کو کافی نہ سمجھے، اپنے عمل کو، اپنے کام کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو اس پر پیش کر کے نہ تحقیق کرے۔ اللہ، اس کے رسول نے جو دین بتایا، اس دین سے آگے بڑھ کے من مرضی کرے، یہ خیانت ہے۔ ایسے کام کرنا جس کا ذکر نہ اللہ کی کتاب میں، نہ رسول کے فرمان میں، نہ سنت میں، نہ خیر القرون میں، ایسے کام کرنا جس کا ذکر نہ ہو قرآن و سنت میں، یہ خیانت ہے رسول کی۔ حضرت امام مالک، امام دارالہجرہ فرماتے ہیں کہ دین میں نئے نئے کام کرنے سے بچو، ایسے کام جس کا دین میں ذکر نہیں ہے، ایسے کام مت کرو، اس سے بچو۔ ایسا کرنے والا سوچتا ہے کہ رسول نے خیانت کر دی، یعنی اللہ کے رسول نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ ہر بات کا ذکر موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ذکر موجود، بڑے سے بڑے گناہ کا ذکر موجود، جتنا بتا اتنا کر لو، تمہارے لیے کافی ہے۔ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر من مرضی کرنا، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ اچھا ہے، برا کیا ہے، اس میں کرنے میں کیا حرج ہے، ایسی سوچ رکھنا، یہ رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ تو ایک خیانت کیا ہو گئی رسول کی؟ حضور نے جو چیز دی اس پر عمل نہیں کر کے من مرضی کرنا، دین میں صاف سمجھ کر ایسے کام کرنا جس کا ذکر دین میں نہیں، یہ رسول کی ایک خیانت ہے۔ دوسری خیانت یہ ہو سکتی ہے، حضور نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ بات کہی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے اس تک بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ آخری حج میں آپ نے لوگوں کو دین پہنچا دیا، اللہ کی چاہت انسانوں سے کیا وہ بتا دی، اپنے صحابہ کو اپنے بعد یہ ذمہ داری دے دی کہ یہ پیغام جو میں نے تمہیں دیا ہے اللہ کا، اس پیغام کو ہر اس مرد تک، ہر اس عورت تک، ہر انسان تک پہنچا دو جس تک یہ دین نہیں پہنچا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس فرمان کو سیدنا ابن عباس نے قسم کھا کے کہا، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لوصیتہ الی امتی، کہ میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے جو تم کو یہ کہا کہ یہ پیغام میرا ان لوگوں تک
پہنچا، اللہ کی قسم ہے یہ رسول کی وصیت ہے اپنی امت کو، اللہ کے رسول کی وصیت ہے امت کو کہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جن تک پیغام نہیں پہنچا۔ اور وصیت پہ عمل نہیں کرنا خیانت ہے کہ نہیں؟ ہم سب کھائیں گے رسول کے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم نے دین کو صحیح راستے سے پہچان لیا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے مرد، کتنے عورتیں، کتنے جوان اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ غور کریں، رسول کے دیے ہوئے مشن پر کتنے لوگ چلتے ہیں؟ ہر مرد ہر عورت غور کریں، کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں؟ بڑی چیز ہے، بڑا کام ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، معاف کیجیے گا، اس فتنے کے دور میں، مشروفیت اور بیجینس کے دور میں، کہ جہاں انسان کے پاس ٹکے کی اگر مزدوری بھی نہیں ہے پھر بھی وہ بیزی ہے فضول اور لا یعنی کاموں کے اندر، اس کے پاس دوستوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اس فتنے کی چیز کے لیے اور لا یعنی کھیل کود کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے رسول کا پیغام سننے اور سنانے کے لیے، پہنچنے اور پہنچانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ یہ درس کی مثال لے رہا ہوں، ہفتے میں 1 گھنٹہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ کو سنایا جاتا ہے، ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ فرصت نکال کے اپنے دوستوں کی، اپنی تجارت کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے نیند کی، اپنے مجلسوں کی قربانی دے کر اس بابرکت مجلس میں اپنی موجودگی درج کروا دے کہ جو مجلس سراپا مغفرت کی گارنٹی دیتی ہے۔ لیکن اتنا فتنوں کا دور ہے، اتنے فتنے عروج پر ہے، لوگوں کا دینی شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، سننے کی سماعت کی جو کیپیسٹی ہے لوگوں کو کم ہوتی چلی گئی ہے، دینی باتیں سننے کا ان کے اندر اتنا نہیں ہے کیپیسٹی، اتنا ٹھیک ہے۔ یقین جانے اللہ کے نبی کا پیغام جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، جیسا بھی اچھے سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، بہترین سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ایسی مجلسوں میں شرکت کریں اور لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں، یہ پیغام پہنچانے کے اندر بات آئی ہے۔ جہاں ہو، جس مقام پہ ہو، ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے، ہر ہندو تک، ہر جینی تک، ہر مسلم تک اللہ کا پیغام، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچاؤ اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور اس دور میں تو زیادہ ہونا چاہیے کہ جس دور میں چوطرفہ پروپیگنڈا وار چل رہا ہو، ایسے میں انسان خود عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اسلام کو اپنی زندگی میں لا کر پریکٹیکل طور پر لوگوں تک پہنچایا اسلام۔ ہم نے تو مشاہدات کیے لوگوں کے دینی معاملات میں، کوئی جوان تھا، اس کی زندگی پہلے کیسی تھی، اللہ نے ہدایت کی، توحید اور سنت پہ آیا، صحیح مسلک کو پکڑا اور زندگی تبدیل ہوئی، قوم برادری رشتہ دیکھ کے احساس کرتے ہیں واقعی یہ پہلے کیسے تھا ویسا ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی سے، عملی زندگی سے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور کا کردار، حضور کے وہ احکام جو حضور نے انسانوں کے تعلق سے بتایا، وہ لوگوں تک پہنچا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، انٹرنیٹ کا دور، اس کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچے۔ بس فرصت نکالیں، اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کریں، اور سب سے بہترین طریقہ جو اسلام نے بتایا، جو حضور کی زندگی کی بہترین سنتوں میں سے
ایک ایک آدمی تک وہ نفس نفیس پہنچا جائے، بات کی جائے. قرآن نے سب چیزیں بتا رکھی ہے ایڈوانس میں، بس ہمیں فرصت نکال کے دیکھنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، بہترین سے بہترین انداز میں اچھی گفتگو ان سے کرو. اور اگر جدال کی ٹکراؤ کی نوبت بھی آ جائے تو اس انداز میں ہو جو سب سے اچھا ہو، اخلاق اور کردار کے ساتھ لے کر. تو ایک رسول کی خیانت میرے بھائیوں یہ ہے کہ رسول کا پیغام خود تک رکھا جائے، لوگوں تک نہ پہنچائے. اپنے شیڈول میں ڈالیں، زیادہ نہیں ڈال سکتے تو یہ 2 چیزیں ڈال لیں. دن میں ایک بار کسی کو اچھی نصیحت کرنی، صدقہ کا حضور میں اچھی بات لوگوں کو کہنا صدقہ ہے. کسی کو نماز کا بول دیا، کسی کو سنت کی رغبت دلا دی، کسی کو مسلمان کی ڈیفینیشن بتا دی، کسی کو مومن کی تعریف بتا دی، کسی کو قرآن کی ایک آیت بتا دی، کسی کو توحید بتا دی، کسی کو سنت بتا دی، کسی کو اخلاق کے بارے میں کہہ دیا، کسی کو رشتے جوڑنے کے بارے میں کہہ دیا. حضور کیا کہتے ہیں؟ لوگ آتے اللہ کے نبی ایسی بات بتائیے جو میرے لیے فائدہ دے. کسی کو کہتے رشتے جوڑا کر، کسی کو کہہ دیا اچھے اخلاق رکھا کر، کسی کو کہہ دیا ایسا کیا کر، کم ہنسا کر، زیادہ رویا کر، نفل پڑھا کر. سب کو الگ الگ نصیحتیں. دن میں ایک بار کسی نے کسی کو گھر میں بات اچھی نصیحت کرنا، ایک یہ ڈالنا. دوسرا کام پیغام پہنچانے کا جو طریقہ یہ ڈالنا ہے، اپنے شیڈول میں ڈالنا ہے. ہفتہ واری درس میں شریک ہونا ہے. بات کر رہا ہفتہ واری درس میں شریک ہونا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا ہے. یہ بھی پیغام پہنچانے میں بات ہے. آپ آئے، اپنا ثواب لے لیا، جس کو لائے اللہ نے اس کے ثواب میں کمی نہیں کی، لیکن آپ کے ثواب میں اس کو لام لکھ دیا. اب وہ جتنا برس جیے گا، عمل کرے گا، آپ کا ثواب چل رہے گا. کتنا ثواب ملے گا اندازہ لگا سکتے، جوڑ سکتے ہیں آپ. یہ 2 کام اپنی شیڈول میں ڈال لے، پیغام پہنچانے کریں گے انشاءاللہ. رسول کی خیانت سے بچ جائیں گے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. حضور نے وصیت کی امت کو، اپنے آپ کو حضور کا امتی جانتے ہیں تو اپنی زندگی میں یہ چیز لاگو کریں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ. ایک رسول کی خیانت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور کو جو اللہ تعالیٰ نے شان اور شوکت دی ہے اس سے حضور کا مرتبہ گھٹانا، یہ بھی خیانت ہے. اور حضور کا مرتبہ جو اللہ نے دیا اس سے بڑھانا، یہ بھی خیانت ہے. دونوں چیزیں خیانت ہے. حضور کا ادب و احترام، تعظیم، آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی عزت، یہ سب آپ کی امانتیں ہیں جس کو ادا کرنا. تو تیسری جو چیز ہے، آپس میں ایک دوسرے کی خیانت مت کرو. دیکھیے امانت میں خیانت ایک ایسا چیپٹر ہے، جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ نے جو مومن ہونے کی جو کوالٹی بتائی ہے کہ مومن کون؟ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. مومن وہ جن میں یہ کوالٹی اور یہ کوالٹی کیا بتائی؟ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو. ان کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے تو اس میں کمی بیشی نہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو. ہمیشہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ اچھے اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے. اچھا انسان کہلانے کی اعلیٰ مثال ہے کہ ایک بندہ کسی کی امانت میں خیانت سے اپنے آپ کو روکے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، وہ اصل میں اچھے اور سچے مومن تھے. کیا ان کی مثال ہو سکتی؟ ایک مبارک نام کے انسان تھے، مسلم.
ایک آدمی نے ان کو اپنے کھیت کی پہرے داری کے لیے نوکری پہ رکھا، وہ کھیت کی پہرے داری کرتے۔ ایک دن کھیت کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ اپنے کھیت میں آیا دیکھنے کے لیے، تو اس سے مبارک سے کہا کہ میرے دوست وغیرہ ساتھ میں میرے کھیت سے انار توڑ کے لاؤ، ان کے سامنے دکھائیں گے۔ وہ گئے اور 2-4 انار توڑ کے لا کے سامنے مہمانوں کے رکھ دیا۔ جیسے اس مالک نے انار کھایا تو کھٹا، دوسرا پھر گیا، پھر 2-4 انار توڑے لا کے رکھ دیا، دوبارہ اس نے کہا یہ بھی کھٹا ہے۔ بھیا کیا کر رہے ہو؟ مہمان ہے، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں اتنے سال سے نوکری کر رہے ہو کہ اچھے اور میٹھے انار کون سے درخت پہ لگے ہوئے، تم وہاں سے توڑ کے لے کے آؤ۔ وہ کہا میں نے اتنے سال میں آج تک آپ کے کھیت پہ ایک انار بھی نہیں چھپتا، مجھے کیسے پتا ہوگا آپ نے لگتا بیٹا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ اتنے سال میں تم نے انار چکھا بھی نہیں میرے کھیت درخت کا؟ نہیں چکھا۔ کیوں؟ حضرت آپ نے مجھے پہرے داری کے لیے رکھا ہے، انار کو استعمال کرنے کے لیے رکھا، اسی لیے یہ امانت میں خیانت میں نے نہیں کیا۔ جیسے اس نے یہ سنا دل دماغ ہوش ہو گیا، اتنے سال سے میرے یہاں نوکری کر رہا ہے اس بندے خدا نے ایک بار بھی میرے کھیت کے درخت کا انار نہیں چکھا میری اجازت کے بغیر۔ اس نے کہا آپ سے اجازت نہیں تھی، آپ کا حکم پہرے داری کا تھا، انار چکھنے کا نہیں تھا، اس لیے نہیں چکھا۔ بڑا اس سے متاثر ہوا، اس نے دل میں ارادہ کیا اور فوراً اظہار بھی کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی نکاح تیرے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے سالوں سے میں دیندار رشتہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی دیندار رشتہ مل جائے۔ کیا خیال ہے؟ مرنے ایک اور بات کہا، یہودی اپنی لڑکیوں کی رشتوں میں مالداری دیکھتے ہیں، عیسائی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور ایک مسلمان دینداری دیکھتا ہے۔ آپ نے دینداری دیکھی؟ ہاں۔ اس جواب سے اور متاثر ہوا، فوراً بیوی کے پاس گیا، مجھے واقعہ سنایا کہ میں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً کر دیں گے رشتہ۔ اللہ کے حکم سے اس کھیت کے مالک میں مبارک تو اپنی بیٹی تھی، اور اللہ کی کرنی، اللہ نے کتنی پاکیزہ اولاد دی۔ ایک لڑکا گیا شروع میں، اس نے اس کا نام کیا رکھا آپ میں سے کوئی پتہ ہے؟ بلسا مبارک کیا لڑکا ہوا، نام کیا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ۔ اب یہ کیا ہو گیا پورا؟ عبداللہ ابن مبارک ہے، نام سنا؟ کبار تابعی ہے، بہت بڑے محدث ہے، پوری دنیا کے مسلمان ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میدان جنگ میں مجاہد اور علم کے معاملے میں محدث عبداللہ ابن مبارک، اجہر بن شبز ان کا نام، سارے مسلک ان کو بڑا محدث مانتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوئی اور کس مرد کیسی اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ ایک 1200 سال بعد بھی آج بیٹھ کے ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ایسی اولاد اس آدمی کی اللہ نے عطا کی کہ جس کے اندر اتنی امانت داری اور دینداری تھی۔ نسلوں پہ اثر پڑتا ہے، ایسی نسل اتنا پاس و لحاظ، اور یہ باپ کی دینداری سے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ان کو، عبداللہ کی مبارک جیسی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اگر دی ہے نا، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنے والا نہ دنیا میں اجر سے محروم نہ آخرت سے محروم ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ملا ایک نیکی کا، امانت میں خیانت نہیں کی، اللہ نے اسی پاکیزہ اولاد دے دی عبداللہ بن مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو مومن کی صفت ہے کہ مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور منافق کی کیا ہوئی؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ دل سے کافر، زبان سے مسلم، اندر سے کافر، باہر سے مسلم، اس کو کہتے ہیں منافق۔ 28 پارے میں سورہ منافقون پوری سورت قرآن شروع ہوتے ہی جو انسانوں کے 3 طبقوں کا ذکر الف لام میم میں، مومن، کافر اور تیسرا طبقہ منافق۔ اندر سے کافر، باہر سے دکھنے میں مسلمان۔
اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کلیجہ تھام کے سویا، بہت بڑی بات ہے. پہلے یہ یاد رکھ لیں منافق کسے کہتے ہیں؟ جو کافر ہو اس کو منافق کہتے ہیں، لیکن دکھنے میں مسلمان دکھایا بنایا ہو، داڑھی ٹوپی برقع لباس اچھی نماز روزہ سب دکھانے میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرنا پڑے، اندر سے کیا ہو؟ کافر. اور کافروں سے بدتر عذاب اللہ نے ان کا لکھا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، نمازی حاضی روزے دار لیکن اندر سے کافر. اور اللہ کے نبی نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی کہ منافق کون ہو سکتا ہے. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان. اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ نہیں مانتا. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے کسی سے کسی چیز کا تو اس کو پورا نہ کرے، اس کے خلاف چلا جائے وعدہ. اور جب کوئی امانت دی جائے اس میں خیانت کرے. یہ منافق کی نشانی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں. اس کی نشانی ہے جو اندر سے کافر باہر سے مسلم. اس کی نشانی ہے بات کرے جھوٹ بولے. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. دنیا میں کہا اس پہ لعنت اللہ. وعدے کے خلاف اوفوا بالعہد، اپنے وعدے پورے کرو. ہر وعدے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. اتنا اہم کام ہے. کسی سے کچھ کہہ دیا یہ کر دیں گے، نہیں کیا یہ وعدہ کے خلاف ہے. یہ منافق کی نشانی. اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر دے. کوئی پیسہ رکھایا، کوئی چیز رکھائی، کچھ کیا، خیانت. یہ منافق ایک ساتھ. اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ لا یحب الخائنین. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ایسی صفات اللہ چاہتا ہے مومنوں کے اندر ہو جو رول ماڈل بنے، اور ایسی صفات جو منافقوں کی ہو ایک مسلمان اس سے دور ہے. ہم درجہ دیکھیں آپ، ایک خیانت ہو جاتی ہے بچوں کی ماں باپ سے، کہ ماں باپ نے کوئی چیز ان کو دی، ماں باپ نے کوئی بات ان کو کہی، ماں باپ نے ان سے کوئی کہہ دیا اس کو پورا نہیں کرے. یہ اولاد کی خیانت ماں باپ سے. ایک ماں باپ کی خیانت اولاد سے کہ ان کا جو حق ہے، اولاد کا جو حق ہے وہ پورا نہ دے، اولاد کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی صحیح تربیت، ان کی صحیح فکر، ان کو صحیح راستے پر چلنے کی تمنا نہ رکھے. یہ ان سے خیانت ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی نے اپنے ایک بچے کو ایک تحفہ دیا. بیوی کو پتہ چلا، بیوی نے کہا تحفہ جب تک نہیں دلانا تو نہیں، جب تک رسول کو جا کے نہ پوچھ لو. رسول کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی میں نے میرے بچے کو تحفہ دیا، میری بیوی نے روک لیا، کہا رسول سے پوچھ کے آؤ. پہ گیا اللہ کے نبی یہ بات ہے تو کہا کیا تو نے وہ تحفہ دوسری اولاد کو بھی دیا؟ نہیں. اللہ کے نبی واپس دے لے اس سے وہ تحفہ. آپ انداز دیکھیں، ایک اولاد کو کچھ دیا دوسری کو محروم رکھ دیا، یہ خیانت کر دی تم نے اس کے حق کے ساتھ. ساری اولاد میں برابری، کوئی قریب نہیں کوئی دور نہیں. محبت الفتوں کے معاملات الگ ہے کہ اس پہ نہیں رہ سکتا، لیکن حقوق ادائیگی میں سب برابر. ایک خیانت نہیں. ایک خیانت میاں اپنی بیوی سے کر سکتا ہے اور بیوی میاں سے کر سکتی ہے، کہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادائیگی نہ کرے، یہ اسے خیانت ہے. اور شوہر اپنے بیوی کا خرچہ اور ہرجہ اور اس کے حقوق ادا نہ کرے، یہ اسے خیانت ہے. اور ایک ملی جلی خیانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے برے لوگ، گھٹیا لوگ کون ہیں؟ کہا کہ وہ جو رات کو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے
اور صبح وہ جا کے راج فاش کرتے لوگوں کہ ایسا ایسا ہوا رات کو ہمارے ساتھ، دوستوں میں چٹکارے لے لے، اپنے اندرونی معاملات میاں بیوی کی جو ہوتے ہیں باہر جا کے بیان کرتے ہیں۔ کئی نوجوان اس میں ملوث ہیں، اللہ معاف کر، کئی عورتیں بھی ملوث ہوگی، میرا خاوند ایسا، میرے خاوند نے یہ کیا، میری بیوی سے میں نے یہ کیا وہ کیا، اس طرح کی باتیں جا کے لوگوں میں بیان کرنا، یہ ان کے ساتھ خیانت ہے، یہ راج فاش کرنا ہے، اور یہ عام ہے یہ چیزیں۔ اور اس دور میں، جس دور میں شیطان نے جہاں دوسرے وار کیے مسلمانوں پہ، وہاں ایک بار یہ بھی کیا کہ ان کو اوپن مائنڈ بنا دیا۔ ہم کھلے مزاج کے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے یہاں چلتا ہے، ہم اس طرح سے کسی سے بھی آنا جانا، بات کرنا، دوست کا، شوہر کا دوست، بھائی کا دوست چلتا ہے ہمارے یہاں۔ یہ جو غیر ایجوکیٹڈ لوگ ماحول بنا رہے ہیں گھروں کا، شیطان نے حیا ختم کر دی، غیرت ختم کر دیا، رشتے ناطے تار کر دیے، بہن بھائی آپس میں بالکل ایسی باتیں جو نہیں کر سکتے ایسی کر لیتے آپس میں۔ یہ وار بھی مسلمانوں پہ چلا ہوا ہے، حیا نکال دی جائے، برائی کو اچھائی بنا کے بتائی جائے، برائی کو ہلکا دیا جائے، ایک یہ خیر۔ اور دوسری، اللہ کے نبی فرمایا اذا حدث رجلا ثم التفت فهي امانہ، ایک آدمی اور کما قال کسی دوسرے آدمی سے بات کرے، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بات کرتے وقت ادھر ادھر دیکھے تو یہ امانت ہے۔ سمجھا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے پاس گئے، اس سے بات کرتے وقت ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی نے کہا یہ امانت ہے۔ کیا پتا چلا؟ یعنی آپ اس کو جو بات کہہ رہے ہیں یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرا نہ سنے، دوسرے تک یہ بات نہ پہنچے، اسی لیے ادھر ادھر دیکھ کے اس کو کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ نے اس کو اپنی امانت دے دی۔ اب اس کے ذمہ ہے کہ آپ نے احتیاط کیا، ادھر ادھر دیکھ کے اس کو بتا دیا کہ دوسرے تک یہ بات نہیں جانی چاہیے، اب اس کی یہ ذمہ ہے کہ یہ بات وہ کسی سے نہ کہے، اگر کہتی تو خیانت، لہذا کھا جاتا ہے، پیٹ پھوٹ جاتا ہے، اور یہ بیماری عورتوں میں جاتا ہے۔ کوئی بات یہ کسی کو کہنا نہیں ہے، یہ فرض، یہ جملہ سنتے ہی فرض ہو گیا کہ فوراً کسی کو کہنا، یہ بات کہ یہ دھیان رکھنا، ایک بات کو بھی کہنا مت، یہ سنتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے عورتوں کا۔ جب تک یہ بات دوسری عورتوں تک نہیں پہنچے گی وہ درد ختم نہیں ہوگا، کتنی دوائی لے ادھر سے ادھر، یعنی اسپیڈ جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے چلنے کی اسپیڈ، اسپیڈ ماپنے کئی پیمانے ہیں، مثال حدیث میں بھی آتی ہے، بجلی کی رفتار، یہاں آپ نے سوئچ دبایا وہاں فین چالو ہو گیا، اتنا دور، اتنی اسپیڈ ہے، یعنی بجلی کی رفتار بھی پھیکی بڑھ جاتی ہے بات ادھر سے ادھر کرنے میں، وہ اسپیڈ کئی ہوتی ہے۔ یہ وعدہ خلافی، یہ امانت کا خیانت پر کئی مردوں کا یہ حال ہے، آپ نے سنا اس کے بارے میں، وہ یوں ہے، اس کا معاملہ یہ ہے، اللہ کی قسم ہے اس کو بڑا ہلکے میں لیتے ہیں مسلمان مرد اور، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بھاری گناہ ہے کسی کی بات ادھر سے ادھر کرنا، کسی کے راج فاش کرنا۔ یہ تنزیہ نہیں کر رہا ہوں میں، یہ اللہ کے نزدیک واقعی بڑا گناہ ہے کہ آپ نے کسی میں کوئی عیب دیکھا اور اس عیب کو آپ نے علم نہ چلا کھول دیا لوگوں کے سامنے جا کے، یہ بڑی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی بات رکھی، کسی کو کہنی نہیں ہے، یہاں تو زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، حدیث کے اندر کیا ذکر ہے، ثم التفت، ادھر ادھر دیکھا ہے، منہ سے نہیں کہا کہ کہنا مت کسی کو، صرف اس نے اشارہ سے کہا ادھر ادھر دیکھ کے، کوئی سن تو نہیں رہا، وہ نہیں چاہ رہا ہے اس کی یہ بات کوئی سنے، اور آپ سب کو سنا رہا ہے، فوراً لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تجسس ولا تجسسو،
کسی کی بات کانوں میں پڑ جائے، کسی کے چرچے آ جائے، کسی کے گھر کی، کسی کے بچی کی، کسی کے بڑے کی، کسی کے بھائی کی، کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے، اس کی ٹو میں مت رہو۔ یہ دنیا میں بڑے پھٹے کروا دیتا ہے، یہ گھر توڑوا دیتا ہے، یہ رشتے توڑوا دیتا ہے، یہ خاندان بگڑ دیتا ہے، یہ مسلمانوں میں دوریاں پیدا کر دیتے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے اس چیز سے کہ آپ کسی کی بات کو ادھر سے ادھر کریں، اور جو بات نہیں ہو، جھوٹی ہو، گناہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ منع کس چیز سے؟ عیب ہے بیان نہ کرو، منع یہ ہے۔ اور یہ تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور بھی عیب نہیں تھا اور تم نے چیک کیا، اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں عمر ابن خطاب کے دور کی بات ہے، سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ رات کو اپنی پرجا کے لیے گشت کرتے تھے، کون کیسا ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، دودھ والا، دودھ میں ماں پانی ملا رہی ہے، بچی کہہ رہی ہے ماں پانی مت ملا، کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب دیکھ رہا ہے، اور عمر کے کانوں میں بات آ گئی۔ ایسی بچی فوراً عبداللہ کا نکاح کر دیا، ایسی لڑکی سے میرے بیٹے کا نکاح کرو جو اللہ سے اتنی پہچان کرتی۔ عمر بن خطاب کے دور میں سیدنا عمر اور ابن مسعود دونوں گشت کر رہے تھے، راستے میں ایک گھر دکھا ہوا، اس گھر سے روشنی باہر آ رہی تھی، فوراً گھر میں داخل ہو گئے، دیکھتے ہی ہوش ہو گئے، ایک بوڑھا آدمی، شراب کا جام آدمی، سامنے عورتیں مجرا کر رہی ہیں، برش کے چل کر رہی ہے۔ عمر نے دیکھا اور کہا کہ بوڑھے، موت قریب تھے اور تو اس حال میں، آج کے دن اس سے برا منظر میں نے نہیں دیکھا، اس حالت میں کہ تم عورتوں کے مجرے دیکھ رہا اور شراب پی رہا۔ اس نے فوراً عمر سے کہا عمر میں تو گناہ کر ہی رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی کوئی نیکی نہیں کی، ایک تو میرا تجسس کیا، دوسرا میرے گھر میں بغیر اجازت گھر میں داخل ہو گیا۔ اتنا سننا تھا عمر وہ پڑے، روتے روتے باہر آئے، عمر نے کیسا گناہ کر دیا آج کہ ایک آدمی کے عیب کی ٹولی اور دوسرا اس کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو، نکل کے آ گیا روتے روتے کہ اللہ معاف کر دے۔ عمر کی ماں عمر کو گم پائے، عمر نے آج کیا کر دیا، اس کو نہ بخشے، مجھے اللہ پکڑ کر میں کیا جاؤں گا باہر۔ کچھ دن ہوئے، اس کی عادت تھی وہ بوڑھا حضرت عمر کی مجلس میں آیا کرتا تھا، کئی دن آیا نہیں، پھر کئی دنوں بعد وہ حضرت عمر کی مجلس میں آیا، چھپ چھپا کے باہر پیچھے راستے میں بیٹھ گیا، مجلس میں قریب نہیں آیا۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑی، وہ بوڑھا آیا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے بلایا، قریب آؤ، اونٹ کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، اور قریب آؤ، اونٹ کے اور آ جائے، اور قریب آؤ، اور دوسرا ڈر رہا کیا عمر جیسے خلیفہ گھوڑا ہاتھ میں رہتا ہے گناہ پر، ابھی گھوڑے پر میں ڈر رہا تھا، نہیں، قریب لا کے پاس میں بٹھایا اور کان میں کہا کہ بوڑھے، وہ رات ہے اور آج کا دن ہے، جو چیز میں نے دیکھی تیرے گھر میں آج تک کسی کو نہیں بتائی ہے، ابن مسعود میرے ساتھ گشت میں تھا، اس کو بھی نہیں دیکھا، اس دن سے تیرا یہ عیب میں نے کسی کو نہیں بتایا، میرے ساتھ ابن مسعود تھے، وہ گشت کر رہے تھے، ان کو بھی نہیں کہا کہ میں کیا دیکھ کے آیا ہوں، میں جانتا ہوں، تو جانتا، بڑا رب جانتا۔ اس نے کہا آپ کان قریب لائیے، اس نے عمر کے کان میں کہا اللہ کی قسم ہے وہ دن اور آج کا دن ہے، آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، عیب چھپایا، کیا توفیق ملی، اس نے عیب اپنے گناہ سے توبہ کر لی۔ ڈر کیا تھا کہ عمر کے سامنے عیب کھل ہی گیا ہے، وقت کے خلیفہ پرائم منسٹر ہے، اپنی جا کے کیبنٹ کو جا کے کہیں گے، پوری قوم میں چرچا، شہر میں چرچا ہو جائے گا، اب پردہ نہیں، جو کوئی خدا سے بندوں سے پردہ کرنا کیا اب کرتے رہو گا۔ جب عیب کسی کا کھل جاتا ہے نا، گناہ پھر ڈیلے ہو جاتا ہے، اب پتہ چل ہی گیا اب کیا چھپا، لیکن اس بندے خدا نے، امیر المومنین نے وہ عیب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا،
خود نے دیکھا دفن کر دیا اس گناہگار کے گناہ کو، کسی کے سامنے چرچا نہیں کیا، فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس گنہگار کو توبہ بھی توفیق دے دی۔ یہ فائدہ ہے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کا، خود کی زندگی بھی سمجھ جاتی ہے اور سامنے والے کی زندگی بھی سمجھ جاتی ہے۔ اسی لیے شروع میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ صرف توحید، سنت، نماز، روزہ کافی نہیں، معاملات درست ہونے چاہیے، آپ کی شخصیت کے اندر جو کمی بیسی وہ دور ہونی چاہیے، داغدار شخصیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مرد ہر عورت کوشش کرے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو ایک سماج اور ایک گھر کو سنبھال سکتی ہے، امانتیں، وعدے، لوگوں کے عیبوں سے دور رہنا، ادھر کی ادھر نہیں کرنا، آپس میں محبتوں سے رہنا، درگزر، معافی، نرم گفتار، حقوق کی ادائیگی، یہ چیزیں زندگی میں آنی چاہیے، تب جا کے ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، اس کے بعد بتایا کہ مومن کون ہے، ورنہ ہر غیرہ کلمہ پڑھنے والا سوچے گا اللہ نے جنت کی گارنٹی دے دی، اب کچھ بھی کرو، جنت تو لے اڑے ہم نجر و نیاز میں، وہاں بھی رہ رہے روزے نماز میں۔ یعنی یہ سوچ بن جائے ہم مومن مسلم ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہونا، جبکہ اسلام نے تو بڑا سخت کہا ہے کہ اسلام تلوار سے تیز نہیں ہے، وہ راستہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے جو جنت تک جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پول سے راہ، یعنی جنت میں جانے کا راستہ بال سے باریک ہے، اسلام بال سے باریک نہیں ہے۔ اگر جنت چاہیے تو پورا ایک مومن جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا مومن بننا پڑے گا، اور ویسا مومن بننے کے لیے مومن کون ہوتا ہے پتا کرنا پڑے گا، اخلاق، کردار، معاملات آپس میں درست کرنے پڑیں گے، تب کامیابی یقینی ہوگی۔ اور یہ مجلسیں ہوتی اسی لیے کہ ایک مومن کے کردار کی صفائی و ستھرائی ہو سکے، کچھ سنائے، کچھ سنے اور اللہ اصلاح کر دے، تربیت کر دے۔ اسی لیے جوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایسی مجلسوں میں اپنے وقت کو نکال کر پہنچیں۔ آپ خود دیکھیں پچھلے جو دروس ہیں ہمارے، جگہ ملتی تھی پیچھے کسی کو، دیکھا پیچھے دیکھا، آج مسجد آدھی سے تھوڑی سی کم بھری ہوئی ہے، ورنہ وہ بھی درست ہے ہمارے کہ وضو خانے کے اندر جگہ نہیں ملتی تھی۔ کیوں؟ کیا ہو رہا؟ وہی ہو رہا ہے کہ فتنے کے دور میں دینی شوق اور جذبہ کم ہو رہا ہے۔ آپ ادھر محنت کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے شیطان محنت نہیں کر رہا ہے دین سے روکنے کی، ایسی مجلسوں سے روکنے کی، چھوٹے چھوٹے بہانے، کھانا ہے، سونا ہے، دوست کے پاس جانا ہے، وہ کام ہے، وہ کام ہے، 17 طریقے دیتا ہے دینی دروس سے روکنے کی، صحیح مجلسوں میں جانے سے روکنے کی۔ اسی لیے اگر وہ محنت کر رہا ہے تو آپ بھی محنت کریں۔ آنے والا درس میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص ذمہ داری لے کہ ہم درس میں وقت پر پہنچیں گے اور لوگوں کو لے کے بھی پہنچیں گے، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور آنے والے کی بھی اصلاح ہو۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں فرصت نکال کے آپ وقت پر درس میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو درست کر دے، اللہ سچا پکا مومن بنا دے، ایسا مومن جس کی چاہت اللہ تجھے ہے، ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو صفات ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا سکے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔